ایک ایسی کمپنی جس نے نہ صرف چائنا کی اکانومی میں امپورٹنٹ رول پلے کیا بلکہ ٹیسلا جیسی بڑی کمپنی کو بیٹ کر کے ای وی مارکیٹ کا 41% شیئر بھی کیپچر کر لیا۔ یہ وہی کمپنی ہے جس کا 2011 میں ایلون مسک نے مذاق اڑایا۔ ایک ایسی کمپنی جس کو انڈیا میں آنے سے بھی روک دیا صرف اس وجہ سے کہ کہیں وہ ٹاٹا اور مہندرا جیسی کمپنی کو برباد ہی نہ کر دے۔ یہ کہانی ہے وانگ جانفو اور اس کی کمپنی بی وائی ڈی کی۔ سال 1966 چائنا کے غریب خاندان میں جنم ہوتا ہے وانگ جانفو کا۔ وانگ جانفو کے پیرنٹ پیشے کے لحاظ سے کسان تھے اور وانگ جانفو کے بچپن میں ہی اس کے پیرنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کی پرورش اس کے بڑے بہن بھائیوں نے کی۔ وانگ جانفو کو بچپن سے ہی کافی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ 2 وقت کا کھانا بھی بڑی مشکل سے ملتا تھا، لیکن وانگ ان بچوں جیسا نہیں تھا جو پرابلم سے گھبرا جائے۔ وانگ کی آنکھوں میں کچھ بڑا کرنے کا سپنا تھا۔ اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وانگ نے سینٹرل ساؤتھ انڈسٹریل یونیورسٹی سے 1987 میں میٹا انرجیکل فزیکل کیمسٹری کی ڈگری حاصل کی، جبکہ 1990 میں ٹیچنگ نان فیرس میٹل جرنل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ سے ماسٹر کی ڈگری بھی حاصل کی۔ ماسٹر کرنے کے 3 سال بعد 1993 میں اسی انسٹی ٹیوٹ نے ایک بیٹری کو لمیٹڈ نامی کمپنی اسٹیبلش کی اور وانگ کے اکیڈمک بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اسی کمپنی نے اسے ایز اے جنرل مینیجر کی پوسٹ مل گئی، جس کی وجہ سے اسے بزنس مینجمنٹ اور بیٹری مینوفیکچرنگ کا بھی کافی نالج ہو گیا تھا۔ جب وانگ نے موبائل فونز کی مارکیٹ میں جاپان کی جانب سے نکل کیڈمیم بیٹریز کے خاتمے کے رجحان کو دیکھا تو انہوں نے 1995 میں پیک کمپنی کو چھوڑنے کا ارادہ کیا اور یہیں سے شروعات ہوتی ہے بی وائی ڈی کی۔ لیکن یہاں پر وانگ کو ایک مسئلہ تھا، اس کے پاس ایکسپیرینس تو تھا لیکن کمپنی کو سٹارٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ لیکن اس مسئلے کا بھی حل وانگ نے جلد ہی نکال لیا۔ پیک کو چھوڑنے کے فوری بعد وانگ میں اپنے کزن سے 2,50,000 چائنی یوان قرض لے کر بی وائی ڈی کی بنیاد رکھی۔ اس کمپنی کی شروعات ایک بیٹری مینوفیکچرر کے طور پر کی گئی۔ 1990s کے آخر تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چائنا کی ایک چھوٹی سی بیٹری بنانے والی کمپنی دنیا کے ٹیک جائنٹس کو ہلا کر رکھ دے گی۔ بی وائی ڈی نے اپنا سفر ایک سمپل مشن کے ساتھ شروع کیا، سستی اور بہترین بیٹریز بنانا، اور 1996 میں اس مشن کا پھل بھی مل گیا جب جاپانیز کمپنی سینیو نے بی وائی ڈی کو پہلا انٹرنیشنل آرڈر دیا۔ یہ اس کا گلوبل سٹیج پر پہلا قدم تھا۔ پھر آئے فلپس، پیناسونک اور موٹرولا، وہ بھی اس وقت جب ایشیا فائنینشل کرائسس سے گزر رہا تھا۔ جہاں بڑے بڑے نام گر رہے تھے وہی بی وائی ڈی گرو کر رہا تھا۔ 1998 میں بی وائی ڈی نے یورپ میں اپنی پہلی برانچ کھولی اور 1999 میں امریکہ میں بھی اپنے جھنڈے گاڑ دیے۔ اصل گیم تب بدلا جب بی وائی ڈی نے موبائل فون کمپوننٹس بنانے شروع کیے اور نکل کیڈمیم بیٹری پروڈکشن میں دنیا کا لیڈر بن گیا، وہ بھی سینیو جیسی کمپنی کو پیچھے چھوڑ کر۔ 2002 میں سینیو نے بی وائی ڈی پر فیس کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بی وائی ڈی نے ان کے لیتھیم آئن بیٹری ڈیزائن چرائے ہیں۔ ان سب کے باوجود بی وائی ڈی نے اپنا راستہ نہیں چھوڑا، کامیابی کی طرف قدم بڑھاتا چلا گیا۔ اور اب شروعات ہوتی ہے بی وائی ڈی آٹو موبائل کمپنی کی۔ 2003 میں وانگ جانفو نے بی وائی ڈی آٹو کی بنیاد رکھی، بولڈ قدم جو ایکسیان کنچان آٹو موبائل کی خریداری کے بعد لیا گیا۔ اس وقت کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ایک بیٹری بنانے والی کمپنی چائنا کی سب سے بڑی کار مینوفیکچرر کمپنی بن جائے گی۔ بی وائی ڈی نے صرف پیسنجر کارز ہی نہیں بلکہ الیکٹرک بسز اور ٹرکس بھی بنانے شروع کر دیا اور پریمیم مارکیٹ کے لیے لانچ کیے 3 الگ الگ برانڈز، ڈینزا، زینگباؤ اور یانگبین۔ 2005 میں آئی پہلی کار بی وائی ڈی F3، جو کہ 2008 میں آیا پہلا پلگ ان ہائبرڈ F3 DM، اور 2009 میں ان کا پہلا پیور الیکٹرک ماڈل بی وائی ڈی E6 مارکیٹ میں لایا گیا۔ لیکن سب سے بڑا فیصلہ تھا مارچ 2022 کا، جب بی وائی ڈی نے انٹرنیشنل کمبسچن انجن کارز بنانا ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ سیلز کے لحاظ سے 2023 کے بعد بی وائی ڈی چائنا کی سب سے بڑی کار کمپنی بن چکی تھی۔ آج 2025 میں بی وائی ڈی کے پاس چائنا میں 9 بڑے پروڈکشن بیسز ہیں اور ساتھ ہی ازبکستان اور تھائی لینڈ میں فیکٹریز چل رہی ہیں۔ انڈونیشیا، برازیل، ہنگری اور ترکی میں نئے پلانٹس تعمیر ہو رہے ہیں۔ 2024 میں صرف آٹوموٹیو سیکٹر سے بی وائی ڈی نے $617
1 बिलियन चाइनी युआन का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि टोटल कंपनी रेवेन्यू का 79% था। अब बात है BYD इलेक्ट्रॉनिक्स की कहानी। 2002 में BYD ने एक सब्सिडरी बनाई, BYD इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका काम था मोबाइल कंपोनेंट्स और फोन्स बनाना। 2011 तक उनके क्लाइंट्स नोकिया, मोटोरोला और सैमसंग थे, और 2021 तक वांग चानफो ने कहा कि हवावे के ज्यादातर फोन्स भी वही बनाते हैं। 2020 में BYD बन गया एप्पल आईपैड्स का OEM मैन्युफैक्चरर। जुलाई 2024 में BYD और लक्शेयर प्रिसीजन ने मिलकर iPhone 16 सप्लाई चेन के हिस्से बनाए, जब एप्पल ने कुछ आईफोन प्रोडक्शन वापस इंडिया से चाइना शिफ्ट कर दिए, वो भी क्वालिटी कंसर्न्स की वजह से। आज BYD सिर्फ एक कार या बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं, ये ग्लोबल टेक और मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है। ये थी आज की BYD की इंस्पिरेशनल कहानी, जो कि आपने जरूर लाइक की होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।